نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کے 12ویں سپارے کی سورۃ الہود کی آیت نمبر 112 اور 113 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پوری امت کو ایک ایسا درس دیا کہ جو موجودہ دور میں ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بنیاد وہ استقامت ہے۔ فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ آپ استقامت اختیار کیجئے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ساتھ ایمان لانے والے حضرات صحابہ کرام اور اہل ایمان، بلکہ پوری امت مسلمہ کے افراد، ان کو کہا گیا کہ وہ استقامت اختیار کریں۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے معاملات میں اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ اور قوت کے ساتھ کھڑے رہیں، ان کے پائے استقلال کے اندر ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آنی چاہیے۔ تو سب سے پہلا درس یہ دیا کہ استقامت اختیار کرے۔ حالات آئیں گے، اور جب ایمان لایا تو ایمان لانے کے بعد حالات کا آنا یہ بسا اوقات ایسا ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ حالات نہیں آئیں گے۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے ایمان لایا اور پھر ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے ان سے پہلے بھی ایمان لانے والوں کو آزمایا، اور یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کے سامنے واضح ہو جائے کہ کون صدق دل سے ایمان لایا ہے اور کون صرف اوپر اوپر سے ایمان لے کر آیا۔ سچوں اور جھوٹوں میں تفریق ہو جائے، مومنین اور منافقین میں فرق ہو جائے۔ یہ آزمائش، یہ حالات اور مشکلات اس لیے آتی ہیں۔ تو اس کے لیے پہلا درس یہ دیا فاستقم، استقامت اختیار کرے، اور یہ استقامت وہ بنیاد ہے جو ہر مومن کے لیے ضروری ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز ولا تطغوا، اور سرکشی مت کریں۔ سرکشی اور گناہوں کا ارتکاب کرنے سے روکا گیا اور منع کیا گیا، اور فرمایا انہ بما تعملون بصیر، اس لیے کہ تم اپنے دل کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے جو بھی کام کرو گے اللہ کی ذات اسے دیکھنے والی ہے۔ اور اگلا حکم ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی حمایت، ظالموں کی طرف جھکاؤ رکھنا، ظالموں کے ساتھ ہمدردی رکھنا، ان کی رائے کی پذیرائی کرنا اور ان کی حمایت میں آواز بلند کرنا، قرآن کریم نے سختی سے اس سے منع فرمایا، اور فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں اور کافروں کی طرف تمہارا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے اور ایمان کا عقیدہ اختیار کر لیا، اس کے بعد ظالموں کی حمایت، کافروں کی حمایت، کافروں والا نظریہ رکھنا، ظالموں والا عقیدہ رکھنا، یہ سراسر کفر ہے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور کہا اگر تم ایسا کرو گے، اسلام لانے کے باوجود ظالموں کی حمایت جاری رکھو گے، کافروں کی حمایت جاری رکھو گے، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو تمہیں جہنم کی آگ پکڑ لے گی اور تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور وہ ایسا مقام ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن أَوْلِيَاءَ، اللہ کے علاوہ وہاں نہ تو کوئی حمایتی ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ تمہاری کوئی وہاں پر ہیلپ کی جائے گی، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے کہا جب ایمان لے آئے
استقامت اختیار کریں، سرکشی نہ کریں، ظالموں کی حمایت نہ کریں، کفر کی حمایت نہ کریں اور کفر کے بول اپنی زبان پہ نہ لائیں۔ آج بدقسمتی سے ہم بسا اوقات دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ایسی چیزوں کی حمایت میں آواز بلند کر لیتے ہیں جو سراسر اسلام کے خلاف ہیں، شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہیں، اور ہم کافروں کی آواز کے ساتھ آواز ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک طرز عمل ہے۔ بحیثیت قوم اور بحیثیت امت ہمیں اس طرز عمل سے اجتناب کرنا ہوگا۔ عامت الناس کو بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسے طرز عمل سے اجتناب کرنا ہوگا جس میں کافروں کی رائے کو تقویت ملتی ہو، جس میں ظالموں کی رائے کو تقویت ملتی ہو اور ان کی حمایت کے اندر نعرہ بلند ہوتا ہو۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، نماز کا اہتمام کریں، عبادات کے اوپر زور دیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی یہ بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ حقوق اللہ تو اللہ کے حقوق ہیں، اللہ معاف فرما دیں گے، حقوق العباد کے اوپر زور دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے مذہب نے جس طرح حقوق العباد پہ زور دیا، اسی طرح حقوق اللہ پہ بھی زور دیا۔ پہلی بنیاد تو اللہ کے حقوق ہیں، جسے اللہ کے حقوق کی رعایت اور خیال ہوگا وہ بندوں کے حقوق پورے کرے گا۔ تو اس لیے نماز کا اہتمام کرے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں کی ترغیب دی گئی اور کہا گیا کہ نیکیاں یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جس انسان کے اندر نیک فطرت ہوگی، نیک طبیعت ہوگی، نیکیوں کا اہتمام ہوگا، وہ خود بخود برائیوں کو چھوڑ دے گا۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور کہا کہ یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ قرآن کریم کی ان 3 آیات میں وہ میسج اور پیغام دیا گیا جو آج ہماری ضرورت ہے، ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے پہلا میسج اور پیغام میں اس کو حتمی طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا پیغام استقامت ہے، کہ ہم اپنے دین پہ ڈٹ جائیں اور دین کے حوالے سے احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ آج ہم مغرب کو دیکھ کر اپنے دین کے حوالے سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور نعوذ باللہ اپنے دین کے حوالے سے ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے مسلمانوں کے شایان شان نہیں۔ استقامت، دوسرا سرکشی نہ کی جائے، گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے، تیسرا ظالموں کی حمایت نہ کی جائے، اور چوتھا نمازوں کا اور عبادت کا اہتمام کیا جائے، اور پانچواں نیکیوں کا اہتمام کیا جائے۔ یہ وہ بنیادیں ہیں کہ اگر معاشرے کے اندر آ جائیں تو ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔